آپ کے پیریڈ کی ڈیٹ ابھی مس نہیں ہوئی، اس بار بھی آپ سوچ رہی ہیں کہ ڈیٹ گزرنے کے بعد پریگنینسی ٹیسٹ کریں گی تو پتہ نہیں پازیٹیو آئے گا یا نیگیٹو، پریگنینسی ہوگی یا نہیں، یا اس بار بھی مینسز آ جائیں گے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر اوولیشن ہو گئی ہے، انڈا ریلیز ہو گیا ہے اور آپ کا ایگ لکیلی آپ کے ہسبینڈ کے سپرم کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مل بھی گیا ہے، یعنی ایگ کی فرٹیلائزیشن ہو گئی ہے، آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ نہ تو ابھی ماہواری کی ڈیٹ گزری ہے اور نہ ہی آپ نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کچھ خاص قسم کی علامات آپ کے اندر ظاہر ہوں گی۔ اگر آپ ان پر غور کریں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کے لیے گڈ نیوز آنے والی ہے اور آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں۔ اور ڈیئر ایکسپیکٹڈ مدرز، یہ پریگنینسی کی ارلی سمپٹمز، خاص علامات کون سی ہوتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے اندر آبزرو کر سکیں پریگنینسی کی ان سمپٹمز کو۔ لیکن پریگنینسی کی ان علامات کو اپنے اندر دیکھنے اور آبزرو کرنے سے پہلے دو چیزیں ذہن میں رکھیں تو آپ کو آسانی ہوگی اپنی پریگنینسی کو پہچاننے میں۔ ایک پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جب آپ کو پریگنینسی نہیں ہے تو ہر مہینے جب آپ کا سائیکل آتا ہے تو آپ کو اس قسم کی علامات تو نہیں آتی سائیکل شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ بعض خواتین کو پری مینسٹرول سنڈروم ہوتی ہے، PMS جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اس قسم کی علامات آتی ہیں۔ تو اگر ہر مہینے سائیکل شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس قسم کی علامات آتی ہیں جو آگے چل کر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان علامات کو آپ نے بہت ارلی آبزرو نہیں کرنا۔ بعض خواتین ابھی مینسز کی پریویس ڈیٹ ہی گزری ہوتی ہے اور فوراً سے ان علامات کو اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ آلموسٹ سائیکل کے 14ویں دن پر جا کر آپ کی اوولیشن ہوتی ہے، یعنی کہ انڈے کا اخراج ہوتا ہے۔ اور اوولیشن کے ٹائم پہ بھی ہر خاتون کے اندر کچھ اوولیشن کی سمپٹمز ہوتی ہیں، اوولیشن کی انڈا خارج ہونے کی علامات ہوتی ہیں اور وہ ان سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ آپ ان کو پریگنینسی کی علامات یا سمپٹمز سمجھ لیتی ہیں اور اگین اس طرح سے پھر آپ کو کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سمپٹمز اپنے اندر کب آبزرو کرنی ہے؟ جب آلموسٹ آپ کے سائیکل کا مڈ گزر جائے، اس کے بھی 4 سے 5 دن بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سمپٹمز آپ کے اندر ہیں یا نہیں۔ تو بات کرتے ہیں پریگنینسی کی 9 اہم سمپٹمز یعنی علامات کے بارے میں۔ آپ کا ایگ فرٹیلائز ہو گیا، سپرم کے ساتھ مل گیا، ایمبریو بن گیا۔ اب اس ایمبریو کو بچے دانی کی دیوار کے ساتھ آپ کے یوٹرس کے اندر جڑ جانا ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں امپلانٹیشن۔ اور اس وقت جو پہلی سمپٹم امپلانٹیشن کی وجہ سے آتی ہے وہ بعض خواتین کے اندر لوئر ایبڈومینل پین ہوتا ہے، پیٹ کے اندر ناف سے نیچے والے حصے میں ہلکی سی درد کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ درد بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے پریکنگ ٹائپ ہلکا سا پین ہوتا ہے، بہت زیادہ شدید درد نہیں ہوتا۔ اور نمبر 2 پہ جو سمپٹم ہے وہ ہے بلیڈنگ۔ امپلانٹیشن کی وجہ سے ہی یہ بلیڈنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی بلیڈنگ ہوتی ہے، 2 سے 4 ڈراپس بلڈ کے آتے ہیں۔ بعض خواتین ان کو فیل کر پاتی ہیں، بعض نہیں کر پاتی۔ اور تھرڈ سمپٹم ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ویجائنل ڈسچارج۔ پریگننٹ ہونے کے بعد بعض خواتین کو ویجائنا سے ڈسچارج ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ ڈسچارج پریگننسی کی وجہ سے ہے یا کہ کسی اور وجہ سے ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا فرق سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو ویجائنل ڈسچارج پریگننسی کی وجہ سے ہوتا ہے، آلموسٹ سائیکل کی ڈیٹ کے آس پاس اس سے 2 دن پہلے یا 2 دن بعد آپ کو ہوگا، بالکل کلیئر وائٹ ایگ وائٹ کی طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈسچارج اگر کسی انفیکشن کی وجہ سے ہے، پریگننسی کی وجہ سے نہیں ہے، تو آپ نے اس کو فرق محسوس کرنا ہے اس میں۔ تب یہ ڈسچارج اگر انفیکشن کی وجہ سے ہوگا، اس کے اندر سمیل ہوگی، اس کا کلر کلیئر وائٹ نہیں ہوگا، یلو ٹائپ کلر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو ایچنگ ہوگی، خارش کی شکایت ہو سکتی ہے اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اندر اس ویجائنل ڈسچارج کے ساتھ ساتھ۔ اب نمبر 4 پہ جو سمپٹم ہے وہ ہے بریسٹ کے اندر پین کی شکایت ہونا،
टेंडरनेस होना, हाथ लगाने पे ब्रेस्ट टिश्यू का दर्द करना, निप्पल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हाथ लगाने पे ब्रेस्ट निप्पल दर्द करते हैं, इवन के आपके जो इनर गारमेंट्स या ब्रा वगैरह आप पहनती हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो ब्रेस्ट की जो सेंसिटिविटी या पेन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन यानी प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर क्योंकि तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं, इनके बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट के अंदर आपको पेन की शिकायत हो सकती है। और नंबर 5 पे जो सिम्टम है वो है टेम्परेचर, हल्का सा बुखार आपको हो सकता है, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर सकता है आपका टेम्परेचर प्रेग्नेंट होने पे। अब नंबर 6 पे जो सिम्टम है वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती है, उनकी वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग खास तौर पर उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और इस उल्टी मतली की शिकायत के साथ साथ आपको सर दर्द, चक्कर की शिकायत भी होगी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा बनते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आपको सर में दर्द या चक्कर की शिकायत महसूस हो सकती है। अब नंबर 7 पे जो सिम्टम होगी वो है थकावट का एहसास होना, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगी, कुछ भी काम करने को दिल नहीं करेगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी। अगेन ये चीज़ें प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती हैं, जिनकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी बाज़ औक़ात कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब नंबर 8 पे जो सिम्टम आती है ख़वातीन के अंदर प्रेग्नेंट होने की, वो है मुंह के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, ख़ास तौर पर मेटालिक टेस्ट मुंह के अंदर आना शुरू हो जाता है और फूड क्रेविंग आपको होती है, कुछ ख़ास किस्म के खाने का आपको ज़्यादा दिल करता है और कुछ ख़ास किस्म के खानों से आपको उलझन होने लगती है, आपका मन नहीं करता उनको खाने को। आपके मुंह के अंदर इस तरह का टेस्ट आता है जिस तरह आपने एक कॉइन यानी कि सिक्का अपने मुंह के अंदर रखा हुआ है। और फिर मुंह के अंदर थूक ज़्यादा बनता है, एक्सेसिव सैलिवेशन जिसको हम कहते हैं, ये भी एक सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी की। एंड नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, नंबर 9 पे है बैकएक यानी कि कमर दर्द की शिकायत। बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी जैसे जैसे प्रोसीड करती है कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है और साथ में आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है और आपकी थाइज में भी पेन है, तो जिन ख़वातीन को PMS है तो उनको ये सिम्टम हर साइकिल में आती है कमर दर्द की शिकायत। तो डियर मदर्स, ये तो थी प्रेगनेंसी की 9 अहम सिम्टम्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।